نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادتوں تک نہیں ہے، اور میں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ نماز پڑھے جھک کر بن سنور کر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بہت بڑا ولی نماز پڑھ رہا ہے، اور باہر نکلے تو ناچ رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، گانے گا رہا ہے، ساری خرافاتیں ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ اللہ رسول کے خلاف زندگی ہے، اس زندگی پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے، صاحب الوسادہ صاحب النالین کے لقب سے ان کو جانا جاتا تھا، اور اس امت کے مفتی اعظم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بارش ہوتی ہے تو بارش سے گھاس پھوس پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا، جو بنجر زمین ہوتی ہے، یعنی جو چٹیل میدان ہوتا ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اس بارش کے نتیجے میں، ایسے ہی گانے اور باجے کے نتیجے میں دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح بارش کے نتیجے میں ہریالی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح گانے کے نتیجے میں دلوں میں نفاق کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت اس دنیا کو بنایا، ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو انسانوں کی تخلیق کا جہاں تک تعلق ہے تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مختصر وضاحت یہ کرتا ہوں کہ اگر انسان صرف اللہ کی عبادت کرے گا تو دنیاوی کام کاج کب کرے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں پیٹ بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، زندگی کی ضروریات بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب صرف ترجمہ اس کے سامنے پڑھا جائے گا تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو دوسرے کام کب کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے پوری امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیا کہ اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقوں پر پورا کرو، تو یہ 24 گھنٹے والی زندگی عبادت بن جائے گی۔ انسان کا چلنا، بولنا، دیکھنا، سننا، کھانا، سونا سب عبادت بن جائے گا جبکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ اور انسان اگرچہ جائز کام کر رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اعمال اگرچہ جائز ہیں لیکن اس پر کامیابی اور اس پر اجر و ثواب نہیں ہے، اجر و ثواب اس پر نہیں ہے۔ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے تو کھانا انسان کی ضرورت ہے، کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، پانی پیے گا پیاس بجھے گی، انسانی ضرورت ہے۔
اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کھائے یعنی حلال غذا کھائے اور نبی کے طریقوں کے مطابق کھائے، کہ نبی کا طریقہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا، ہاتھ دھل کر کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، ذکر کرتے ہوئے کھانا، اس طریقے سے کھائے گا تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کھانا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، تو ابھی کھانا عبادت ہے۔ سو رہا ہے انسان، سونا ضرورت ہے، لیکن یہی سونا اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ اللہ کا حکم کیا ہے سونے میں؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے سو۔ ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر سو گئے، عشاء کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، دیگر احکامات پر عمل کرو۔ اور اگر کسی کے یہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں، کسی کے یہاں آپ نوکری کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لو کہ اس کی نوکری کا وقت تو نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے 8 بجے سے شام کو 8 بجے تک، تو اس بیچ میں اگر آپ سو رہے ہیں تو یہ آپ ناجائز سو رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے جو طے کیا ہے اس میں خیانت کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ اجازت لے لیتے ہیں کہ مجھے دن میں 1 گھنٹہ آرام کرنا ہے اور آپ کو اجازت مل جاتی ہے، پھر آپ کا 1 گھنٹہ سونا جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے، آئے دن یہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم فلاں جگہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں نماز کی چھٹی نہیں ملتی، تو اکٹھی ساری نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، شام کو جب لوٹتے ہیں تو اکٹھی دن بھر کی جو نمازیں چھٹی ہوتی سب قضا کر لیتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ کہا جائے گا جائز نہیں ہے۔ اس میں کیا مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے۔ انسان سفر میں گیا، دن بھر سفر میں رہا اور سفر ایسا تھا کہ مشقت والا سفر تھا، مثلا ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ ہے تو پانی کا انتظام نہیں ہے، اور یہ اس وقت اس دور میں تو پانی بھی ہے، جگہ بھی ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ نماز پڑھ سکیں، تو ایسی مجبوری میں انسان رات کو جب گھر پر آئے تو اکٹھی ساری نمازیں قضا کر سکتا ہے، یہاں گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ملازمت کر رہے ہیں تو روز کا مسئلہ ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے۔ اور آپ کو نماز کی چھٹی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہو اور تنخواہ بھی پوری لینا چاہتے ہو، اس لیے آپ کو نماز کی کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہے۔ آپ یہ کہہ دو کہ صاحب میرے کو آدھا گھنٹہ نماز پڑھنے میں لگے گا، شام کو آدھے گھنٹے کی مزدوری کم دینا، آپ کو کوئی بھی نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ تو یہ ہماری کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر نہیں لا پا رہے ہیں، یا اپنی زندگی کو صحیح نہج نبوی کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم مضبوطی دکھلائیں اور ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گزارنے کی فکر کر لیں، ایک داعیہ اور ایک جذبہ دل میں پیدا کر لیں، استعزار اپنے اندر رکھ لیں کہ مجھے عبادتیں کرنا ہے اور اس کے لیے ہر مرحلے سے گزرنا ہے، چاہے جیسی پریشانی آ جائے، جیسے حالات آ جائیں، مجھے عبادتوں سے روگردانی نہیں کرنا ہے، عبادتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، تو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ اسی روزی میں آپ نے آدھے گھنٹے کی مزدوری کٹوا دی، وہ جو کم مزدوری آپ کو ملی ہے اسی میں اللہ برکتیں دے گا، اور اتنی برکتیں دے گا کہ وہ جو آپ بغیر نماز کے دن بھر کی جو مزدوری لاتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس رزق کے ذریعے آپ کو عبادتوں کی توفیق ہوگی، اس رزق کے ذریعے آپ کی نسلیں دیندار اور ایماندار بنیں گی، اس رزق کے ذریعے آپ اللہ کے چہیتے اور محبوب بن کر زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رزق کی آپ سے پکڑ نہیں کرے گا، اس رزق کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رزق آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کمایا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچہ کیا ہے۔ آپ نے جو نوکری، جو ڈیوٹی، جو مزدوری کی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کی ہے، تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جو کھانا بندہ کھاتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھانے کا حساب نہیں لیتا۔ اتنا سا چھوٹا سا عمل ہے، تو اللہ کا حکم کہ وہ چیز جائز بھی ہو، اور رسول کا طریقہ کہ میرے نبی نے اس کو کس طرح سے انجام دیا، اس طریقے سے ہم انجام دیں تو 24 گھنٹے والی زندگی عبادت بن جائے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ انسان صرف اور صرف عبادت کرے، اور عبادت کیسے؟ جو 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق لے آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق لے آئے۔
اور بہت آسان ہے. تاجر اپنی تجارت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے, کسان اپنی کاشتکاری میں, اپنی کھیتی میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے, دنیا کا ہر انسان مزدور اپنی مزدوری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے. ہر میدان میں دین بہت آسان ہے, ہر میدان میں انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم صحیح راستے کو اپنائیں, صحیح راستے کو معلوم کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. بظاہر گھاٹا لگ رہا ہے, بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے, اس نقصان کو نہ دیکھیں. آپ نے اپنے مالک سے آدھے گھنٹے کی نماز کی چھٹی دی تو اس کی تنخواہ کٹوا دیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے جو ہے 10 روپے 20 روپے کم ہو گئے, یہ نہ دیکھیں. اللہ اس کی برکت ظاہر کرے گا, دوسری جگہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. تو یہ حلال رزق ہے, یہ حلال رزق ہے. اور حلال رزق کے ذریعے انسان جو ہے غلط راستوں سے, غلط خیالات سے, غلط تصورات سے بچ جاتا ہے. انسان کی تکلیف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. اور عبادت کیسے؟ کہ 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے. انسان کا سونا, بیٹھنا, اٹھنا, چلنا, دیکھنا, ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. اگر ہمیں یاد ہے بہت آسان ہے, اور یاد نہیں ہے تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوں اس کام کے بارے میں کسی دین کے جاننے والے سے پوچھیں, اس کام میں اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, وہ آپ کو بتلائیں گے. جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آ رہا ہے, کوئی نیا مرحلہ آ رہا ہے, تو آپ اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اور پہلے سے یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ مجھے اس کے بارے میں دینی حکم پتہ ہے, شریعت کا حکم پتہ ہے. معلوم ہے تو شکر ادا کریں, نہیں معلوم ہے تو معلوم کریں, اس کے بعد عمل کریں. لیکن یہ جو مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ ابھی عمل کر لو بعد میں پوچھ لیں گے, یہ عمل اور یہ جو مزاج ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پہلے معلوم کرو بعد میں عمل کرو. اگر آپ نے بغیر معلوم کرے عمل کر لیا, اگرچہ آپ نے عمل صحیح کیا پھر بھی گناہ ملے گا. اگر وہ غلط ہوتا تو غلط بھی تو ہو سکتا تھا, غلط کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار بھی تو بن سکتا تھا. اس لیے شریعت نے روک دیا کہ پہلے معلوم کرو تاکہ تم سے غلطی نہ ہو جائے, غلطی نہ ہو جائے. اس لیے یہ مزاج بناؤ کہ پہلے تحقیق اس کے بعد عمل. تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بڑی بھاتی ہیں, بڑی پسند آتی ہیں, اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے اللہ بلند درجوں تک انسانوں کو پہنچا دیتا ہے. یہی دنیا اگر اس میں اللہ کے حکم کو معلوم کر لیا جائے, ان پر عمل کر لیا جائے, پیارے رسول کے طریقوں پر زندگی گزار دی جائے, تو دنیا کی مصیبتیں, پریشانیاں یہ جو ہے اگر آئیں گی بھی تو انسان خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا, پھر چہرے لٹکے ہوئے نہیں رہیں گے. یہ چھوٹی سی مصیبتیں پھر انسان اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا. آج مصیبتیں بوجھ لگ رہی ہیں, پریشانیاں بوجھ لگ رہی ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا چین و سکون ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے عمل کی طرف, بڑے عمل کی طرف, اللہ کی طرف توجہ نہیں کی. انسان کا اور مسلمان کا تو یہ مزاج ہونا چاہیے ہر عمل میں, وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, کہ پہلے اللہ کا حکم معلوم کرے, پہلے اللہ کا حکم, اس کے بعد رسول کا طریقہ, اس کے بعد پھر اس پر زندگی گزارے. میں کیا کہہ رہا ہوں, معاشرہ کیا کہہ رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کسی کی طرف توجہ نہیں, بس اللہ جس چیز میں راضی ہے وہی کام ہمیں کرنا ہے, وہی عمل ہمیں کرنا ہے. اور جس عمل سے اللہ ناراض ہو, نبی ناراض ہو, اس کام کو ہمیں نہیں کرنا. ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور اس کام سے دوسرے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان سارے ناراض لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں, ان کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں. وہ سب آگے چل کے اس کو ساتھ لے کر, اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لے کر چلنے والے بنتے ہیں. لیکن اگر اس انسان نے ایسا نہیں کیا, بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا,
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ کے حکم کو توڑا تھا، پیارے رسول کے طریقوں کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں، اور نفرت ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کی بھرپائی انسان کر نہیں پاتا۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے اسی موضوع پر بیان کیا تھا کہ ہر عمل میں پہلے اللہ کا حکم، پیارے نبی کا طریقہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس طرح زندگی گزاری تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زمانے میں گناہ بہت عام ہو گئے، اور گناہ پر گناہ کا تصور مسلمانوں کے دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے ایک طبقے سے گناہوں کا تصور نکل چکا ہے۔ حرام کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، گناہ کی اہمیت دل سے نکل گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور وہ کس طرح انجام دیں گے اس کو میں نے ابھی ذکر کیا، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسانوں کو پیدا کیا اور ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ کون انسان اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھا عمل کیسے ہوگا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میرا عمل اچھا ہے، میرا عمل صحیح ہے۔ اس کے لیے نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بتلا دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بہت صاف الفاظ میں فرما دیا کہ تم اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کے مطابق بنا لو، تمہارا ہر عمل اچھا ہے۔ یعنی جو عمل نبی نے کیا ہے اسی طرح عمل کرو، جیسے کیا ہے بیائی کی اسی طرح عمل کرو تو تمہارا عمل اچھا ہے۔ اگر نبی کی زندگی کے خلاف تمہارا عمل جا رہا ہے تو تم چاہے دنیا والوں کی نظر میں کتنے ہی بھلے اور کتنے ہی اچھے کیوں نہیں لگ رہے ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں تم سب سے زیادہ مقبوض اور ملعون ہو۔ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ سنار کے پاس گئے اور سنار کو آپ نے نمونے کے طور پر بتلا دیا کہ مجھے اس طرح کی انگوٹھی بنوانا ہے یا اس طرح کا ہار بنوانا ہے، جو بھی زیورات آپ کو بنوانا تھے آپ نے اس کو آرڈر کر دیا۔ سنار اگر آپ کی ڈیزائن کے خلاف کوئی دوسری ڈیزائن بنائے، یا آپ نے ناپ دیا تھا 1 انچی کا وہ 2 انچی کی بنا دے، تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، بلکہ آپ غصہ ہو جائیں گے کہ مجھے تو شادی میں ابھی استعمال کرنا تھی، ہدیہ کرنا تھا، گفٹ دینا تھا، اور یہ تم نے بگاڑ دیا ہے، اب میرے رشتہ داروں کے سامنے مجھے تھوڑے نیچے دیکھنا پڑے گا۔ آپ جو ہے غصے میں آ جائیں۔ آپ اس نمونے کے اعتبار سے جو نمونہ آپ نے دیا تھا، آپ کا سامان تیار نہیں ہوا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دیا ہے آپ کو، مجھے اور آپ کو، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو ایک نمونہ دیا ہے، ایک سیمپل دیا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی کا ہر عمل اچھا ہو، تو ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے، تم انسانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ پیارے رسول کی زندگی ہے۔ تم اپنی زندگی رسول کی زندگی کے مطابق بنا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اور ذرا سا جھول جھال کہ ہم نے نبی کی زندگی کو نہیں اپنایا، اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادتوں تک نہیں ہے، اور میں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ نماز پڑھنی، پڑھے جھک کر اور بن سنور کر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ
کوئی بہت بڑا ولی نماز پڑھ رہا ہے، باہر نکلے تو ناچ رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، گانے گا رہا ہے، ساری خرافاتیں ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ اللہ رسول کے خلاف زندگی ہے، اس زندگی پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے، صاحب الوسادہ، صاحب النالین کے لقب سے ان کو جانا جاتا تھا، اور اس امت کے مفتی اعظم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش ہوتی ہے تو بارش سے گھاس پھوس پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا، جو بنجر زمین ہوتی ہے یعنی جو چٹیل میدان ہوتا ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اس بارش کے نتیجے میں، ایسے ہی گانے اور باجے کے نتیجے میں دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح بارش کے نتیجے میں ہریالی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح گانے کے نتیجے میں دلوں میں نفاق کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ صحابی جلیل، بڑے عظیم صحابی، پیارے نبی کا فرمان آپ کو سنا ہے، تو آج دلوں میں نفاق جو پیدا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناچ گانے عام ہو گئے، ناچ گانے عام ہو گئے، اور جب نفاق دل میں آ جاتا ہے تو نفاق ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آئے گا، وہ نفاق ماں باپ کی طرف بھی آ سکتا ہے، وہ نفاق میاں بیوی کے درمیان بھی آ سکتا ہے، وہ نفاق باپ بیٹے کے درمیان بھی آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آج گھروں میں لڑائیاں ہیں، شادی ہوئی، نکاح ہوا تو 6 مہینے بعد طلاق ہو گئی، یہ اسی نفاق کی وجہ ہے۔ اور یہ نفاق آیا کہاں سے؟ اسی گانے اور باجے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ رسول کے فرمان پر آؤ، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر لاؤ، تو یہ زندگی بھی قیمتی بنے گی، کامیاب بنے گی، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی ثواب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر دنیا میں جس آزمائش کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک حدیث آپ کو سنائی ہے، قرآن کریم میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے گانے اور باجے کی بڑی سخت مذمت بیان کی ہے، اور فرمایا ہے جو ناچنے والے ہیں، گانے والے ہیں، یا ناچ دیکھنے والے ہیں، گانا سننے والے ہیں، یا اس کا انتظام کرنے والے ہیں، یا اس کو کسی بھی طرح سے بڑھاوا دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پوری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے انسانوں کو ایک جگہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ان ناچنے گانے والوں میں حصہ لینے والوں کو کسی بھی طرح کا حصہ ہو، ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے، پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ تو یہ 21ویں پارے کی آیت کا میں نے ایک مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ وقت تو ہو گیا ہے، انشاءاللہ میرا مکمل بیان بھی اس پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نافرمانی سے اور حکم عدولی سے میری، آپ کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اسلام کے مطابق، پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق، احکام الہی کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔